بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مومنو کس بات پر مغرور ہو، مومنو کس بات پر مغرور ہو، کیوں خود آئی میں خدا سے دور ہو، کام دنیا کی نہ دولت آئے گی، غافلو جس دن قیامت آئے گی، غافلو جس دن قیامت آئے گی، دیکھنا کیسی مصیبت آئے گی، غافلو جس دن قیامت آئے گی۔ کون ہو تم سے نہ پوچھا جائے گا، کون ہو تم سے نہ پوچھا جائے گا، نامہ اعمال دیکھا جائے گا، کام اللہ کی عبادت آئے گی، غافل جس دن قیامت آئے گی۔ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین کرام، آج بتاریخ 7 ربیع الاخر مطابق 3 اپریل 2009 میلادی کا یہ پروگرام مکتب دعوت و تجاریات البقیریہ کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے۔ ہم آپ جملہ سامعین کا استقبال کرتے ہوئے اپنے معزز مہمان و مخلص بھائی فضیلت الشیخ سید توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ کا بے حد ممنون مشکور ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کی، اور ہماری دعوت کو قبول کرتے ہوئے علالت اور بیماری کے باوجود آپ نے ہم سامعین کی ہمت افزائی فرمائی۔ اللہ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو آپ سے مزید استفادہ کی توفیق بخشے۔ بھائیوں اور دوستو، یقیناً آج کی یہ رات اور آج کی یہ گھڑی اور یہ ساعت بڑی مبارک ہے، بابرکت ہے، اور ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اتنا بڑا مجمع میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے مخلص دوست اور فاضل بھائی شیخ توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ کے ساتھ مل بیٹھنے کی توفیق دی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور الہ العالمین اس مجلس کے عوض ہمارے اور آپ کی مغفرت فرمائے، اور صحیح صراط مستقیم کی ہمیں رہنمائی فرمائے۔ دوستو، وقت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے مزید میں کچھ نہ عرض کر کے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید کے لیے عزیزم خالد محمد عبدالکلام کو دعوت دے رہا ہوں، وہ تشریف لائیں
اور قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کر کے اس مجلس کا آغاز کریں۔ خالد محمد ابوالکلام فلیتفضل مشکورا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. جزاک اللہ خیر جزا و احسن علیہ. دوستو اور بھائیو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے اس پروگرام کے محاضرہ اور لیکچر کا عنوان ہے محرمات جنہیں حلال سمجھ لیا گیا. اب میں بلا کسی تاخیر اپنے معزز مہمان فضیلت الشیخ توصیف الرحمان راشدی حفظہ اللہ کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی مواضع حسنہ سے ہم سامعین کو محفوظ فرمائیں. فلتفضل مشکورا. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. دین اسلام اللہ عز و جل کی طرف سے اتارا ہوا آخری دین ہے. امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے انبیاء میں سے آخری نبی ہیں. اس دین میں حلال وہ چیز ہے جس کی خبر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور حرام وہ ہے جس کی خبر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اپنی کتاب میں کچھ چیزوں کو حلال ٹھہرایا وہ حلال ہیں، کچھ کو حرام ٹھہرایا وہ حرام ہے، اور کچھ چیزوں سے مالک نے سکوت فرمایا یہ عافیت ہے. اللہ کی اس عافیت کو قبول کرو. مالک کسی چیز کو بھولتا نہیں ہے، اس نے جس چیز سے سکوت کیا بھول کر نہیں، عافیت کے طور پر اپنی مخلوق کے اس کو قبول کرو. حرام کردہ چیزیں اللہ عز و جل کی حدود ہے، اور مالک فرماتا ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کے قریب نہ جاؤ. اور جو ان کے قریب جاتا ہے اللہ کی حدود کو توڑتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے. تو آئیے قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کریں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جو اللہ کی نافرمانی کرے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدود کو توڑے. جہاں مالک نے روکا ہے وہاں نہ رکے. اللہ نے جو حد بندی کی ہے، جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس پر عمل نہ کرے، اللہ کی حدود کو توڑے. اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ یدخلہ نارا، ایسے انسان کو اللہ جہنم کے اندر داخل کرے گا، خالداً فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کیا جانے والا عذاب یہ اس کے نصیب میں ہوگا. حرام کردہ چیزوں سے بچنا مومن پر، اہل ایمان پر، اہل اسلام پر واجب ہے. صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، جس چیز سے میں نے تمہیں روکا ہے اس سے رک جاؤ. جس کو نبی نے جس چیز سے منع کر دیا منع ہو جاؤ. وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا، جس چیز کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے اس پر عمل کرو. مَسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہاری طاقت ہے، استطاعت ہے. جہاں نبی روک دے اس سے رک جاؤ. جو کرنے کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے اس کو بجا لاؤ اپنی طاقت کے مطابق. آئیے قرآن حکیم پوچھتے ہیں کس چیز کو حلال کرتا ہے اور کس چیز کو حرام. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے پاکیزہ چیز کو حلال کیا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، خبیث چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے. اس آیت کو سمجھانے کے لیے چھوٹی سی مثال دے کے آگے چلتا ہوں. آپ مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، مسجد پاکیزہ جگہ ہے. کوئی آپ کو وہاں پر دودھ لا دے، کھانا لا دے، کیا خیال ہے مسجد میں کھاؤ گے یا نہیں؟ کھائیں گے. پاک جگہ ہے، اور جو چیز پیش کی گئی ہے وہ بھی پاک ہے. جو چیز پیش کی گئی ہے وہ پاک ہے. لیکن کبھی آپ نے دیکھا کوئی انسان قضائے حاجت کے لیے باتھ روم میں جا رہا ہو اور وہاں جا کر وہ چاول کی پلیٹ ساتھ لے جائے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ دودھ کا گلاس لے جائے؟ کیوں؟ خبیث جگہ ہے، خبیث جگہ پر بیٹھ کے پاک چیز نہیں کھائی جاتی. کبھی آپ نے دیکھا کسی نے مسجد میں سگریٹ لگائی ہو؟ کوئی سگریٹ پینے والا مسجد میں سوٹے مارتا ہے، وضو کرتے ہوئے ڈبی نکال کے جوتی کے اندر ڈال کے پھر مسجد جاتا ہے. لیکن آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سگریٹ پینے والے باتھ روم میں بیٹھ کے ضرور سوٹے مارتے ہیں. جن کو کوئی جگہ نہیں ملتی ان کی جگہ کہاں ہوتی ہے؟ مسجد پاک جگہ ہے. آپ اکثر لوگ جی آپ دکھائیں سگریٹ کہاں پر حرام ہے. پٹھان بھائی سے بات کریں نسوار کا نام دکھاؤ، مانا قرآن میں کدھر ہے نسوار حرام ہے؟ بھائی آسانی سے سمجھ لیں. اس نشے کو حرام سمجھنے کے لیے آسانی کی مثال دی ہے. مسجد پاک جگہ
چیز کھا رہے ہو. باتھ روم خبیث جگہ ہے، ناپاک جگہ ہے، وہاں پاک چیز نہیں چلتی، یہ ضرور چل جاتی ہے، اندر بیٹھ کے ڈال لیتا یا سوٹے مار لیتا ہے. کیوں؟ وہ خبیث جگہ ہے اور خبیث جگہ پر خبیث چیز کھائی جاتی ہے. اور مالک کہہ رہا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاک چیز ہم نے تمہارے لیے حلال کی ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، خبیث چیز کو ہم نے حرام کیا ہے. آئیے قرآن حکیم سے سنتے ہیں حرام کردہ امور. مالک فرماتا ہے قل، اے نبی کہو ان کو تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں، میں تمہیں رب کا پیغام دوں، میں تمہیں رب کی طرف سے یہ آواز پہنچاؤں اللہ نے تم پر کن چیزوں کو حرام کیا ہے. سب سے پہلا حرام، یاد کر لیجئے اس جملے کو کبھی نہ بھولنا. شراب حرام ہے، صحیح بات ہے. زنا حرام ہے، صحیح بات ہے. چوری حرام ہے، صحیح بات ہے. قتل حرام ہے، صحیح بات ہے. لیکن حرام کاموں میں سب سے بڑا حرام کس کے الفاظ میں؟ مالک کی کتاب. مالک فرماتا ہے قل، اے نبی کہو تعالوا، آؤ اتلوا ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں اللہ نے تم پر حرام کیا ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا. حرام کاموں میں سب سے بڑا حرام یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کا شریک نہ بناؤ. تمام حرام چھوٹے، زنا، چوری، قتل، ڈاکہ، جھوٹ، غیبت، چغلی، ہر چیز چھوٹی ہے. سب سے بڑا حرام یہ ہے کوئی انسان اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادت میں کسی اور کی عبادت شروع کر دے، کسی اور کو ساتھی بنائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ماں باپ کی توہین کرنا، ماں باپ کی بے عزتی کرنا، ماں باپ کی خدمت نہ کرنا، ماں باپ کو ذلیل کرنا، یہ حرام ہے. لیکن اس حرام سے پہلے حرام اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، بھوک کے ڈر سے، بھوک کے ڈر سے، روزی روٹی کے کم پڑ جانے کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل. وہ اس دور کے لوگ تھے جو قتل کیا کرتے تھے. یہ قتل آج بھی جاری ہے. طریقہ کار بدل گئے، طریقہ واردات بدل گیا. انڈیا پاکستان میں آپ نے نہیں کبھی اشتہار دیکھا بچے دو ہی اچھے، بچے دو ہی اچھے. زیادہ بچے ہوں گے، وسائل وہی رہیں گے تو کہاں سے کھلائیں گے؟ کھلانے والا تو نہیں ہے، کھلانے والا وہ ہے جو تجھے بھی کھلاتا ہے، تیرے باپ کو بھی کھلاتا رہا، اور وہ عرش پہ موجود اللہ ہے. نحن نرزقکم، لوگوں تمہیں رزق ہم دیتے ہیں، تمہیں رزق ہم نے دیا ہے. نحن نرزقہم وإیاکم، تمہارا رزق بھی ہمارے ذمہ ہے، تمہاری اولاد کا رزق بھی ہمارے ذمہ ہے. مالک کہتا ہے یہ حرام چیزیں ہیں. آئیے ان حرام چیزوں میں سب سے بڑے حرام کے بارے میں گفتگو سنتے ہیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں. صحیح بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میرے آقا نے 3 مرتبہ کہا کیا میں تمہیں سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا کبیرہ گناہ، کبائر میں بھی سب سے بڑا، کیا اس کی خبر نہ دوں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم. یارو یہ سودا سستا نہیں ہے، یہ سودا بڑا عظیم ہے، نصیب جس کو ہو جائے. تم ایک مرتبہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، عرش والا رب تم پہ اپنی 10 رحمتوں کا نزول کر دے گا. میرے نبی کے صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا میں سے کچھ مانگنے کے وقت میں سے کچھ حصہ دعا مانگتا ہوں، کچھ آپ پہ درود پڑھتا ہوں. ایک حصہ درود پڑھتا ہوں، 2 حصے 3 حصے دعا مانگ لیتا ہوں. آپ نے کہا اور زیادہ کرے گا تو تیرا فائدہ. اس نے کہا 2 حصے درود کر لوں گا، 1 حصہ دعا مانگ لوں گا. کہا اور بھی زیادہ کرے گا تو تیرا فائدہ. اس نے کہا آقا آج کے بعد دعا نہیں مانگوں گا، دعا کا سارا وقت تیری ذات پہ درود پڑھتے ہوئے گزار دوں گا. آقا نے کہا اے میرے صحابی، اگر تو ایسا کر لے گا رب بغیر مانگے تیری دل کی تمناؤں کو پورا کر دے گا، تیرے کھاتے کے سارے گناہوں کو مٹا ڈالے گا. پر وہ درود کون سا؟ درود لکھی، درود ماہی،
درود تاج، درود میڈ ان انڈیا پاکستان، وہ درود جو محمد نے اپنے صحابہ کو سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کا نام آئے تو محبت سے کہے صلی اللہ ہو۔ انگوٹھا چومنا محبت نہیں ہے، انگوٹھوں کو آنکھیں سے لگانا دین نہیں ہے۔ دین یہ ہے پردہ سماج سے ٹکرائے محمد، زبان فوراً کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام سے صحابہ نے کہا قلنا بلا یا رسول اللہ، آقا کیوں نہیں، ہمیں وہ جرم بتائیے جو تمام کبائر میں بھی سب سے بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اتنا بڑا حرام کام ہے کہ اس سے بڑا حرام اور کوئی۔ فرمانے کا اعلان اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ مالک نے شرک کو معاف، زنا معاف ہو سکتا ہے، چوری معاف ہو سکتی ہے، قتل معاف ہو سکتا ہے، بدکاری معاف ہو سکتی ہے، ڈاکہ معاف ہو سکتا ہے۔ ایک جرم اس دھرتی پہ ایسا ہے لوگوں، ایک جرم جو کسی کنڈیشن میں، دو چیزیں یاد کرنا، کسی کنڈیشن میں اور کسی کا بھی معاف انبیاء سے بھی ہو جائے تو مالک کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان انبیاء سے بھی یہ جرم ہو جاتا تو ان کے اس جرم کو بھی میں معاف۔ ارے وہ تو اللہ کی ذات ہے، اس کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اپنی عزت کی شراکت انسان بھی برداشت۔ مثال دے کے سمجھاتا ہوں، آپ اپنے گھر تشریف لائے، آپ کو بڑی بھوک لگی کہ بیگم سے کہتے روٹی لاؤ، کہہ دیجیے پکی کوئی نہیں، معاف کر دے، لیٹ ہو گئی آج، تو جا معاف کرتا۔ کپڑے لاؤ میں آفس سے آ رہا ہوں، استری نہیں کر سکی، غلطی ہو گئی، معاف کر دو، آئندہ نہیں ہوئے گی غلطی، جا معاف کیا۔ جوتی لاؤ پالش کی بھی، او جی بچے رو رہے تھے میں جوتی بھی پالش نہیں کر سکی، معاف کر دو، جا معاف کیا۔ کرو گے یا نہیں؟ بوٹی جب مگر لگے تو ضروری کرو گے، معافی ہوگی، بیگم ہے، بیوی ہے، محبت ہے، جو جو معافی مانگتی گئی کرتا گیا، وہ معافی مانگتی گئی میں کرتا گیا۔ بیگم صاحبہ میرے پاس جب آ کے بیٹھ گئی تو کہنے لگی جناب آپ جب آفس چلے گئے تھے نا، ذرا غور کرنا تھوڑی سی محبت اور توجہ کے ساتھ، جب آپ آفس چلے گئے تھے نا باہر کا دروازہ کھلا رہ گیا تھا، میری اچانک باہر نظر پڑی، ایک نوجوان وہاں سے گزر رہا تھا۔ سبحان اللہ، پیارے تو آپ بھی بہت ہیں، خوبصورت آپ بھی بہت ہیں، اچھے مجھے آپ بھی بہت لگتے ہیں، لیکن کاٹ او بھی نہیں سی، خوبصورتی میں کم، مجھے اس پر بھی بڑا ہی پیار ہے، اچھے آپ بھی ہیں، برا وہ بھی نہیں تھا۔ گردن مروڑ کے تکا دو گے گھر سے باہر یا نہیں، اور پیچھے سے 3 پھیر مارو گے، طلاق طلاق طلاق، وہ کہے گی معاف کر دو، کہے گا معافی، کہے گی روٹی نہیں دی معاف کر دیا، روٹی نہیں دی معاف کر دیا، کپڑے نہیں دیے معاف کر دیا، جوتے نہیں دیے معاف کر دیا، ایتھے بھی معافی دے دیو، کہے گا جڑی اگ مینوں لگی ہے ہن معافی کیا تم نے کہا ہے، خوبصورت میں بھی ہوں، اچھا میں بھی ہوں، پیارا میں بھی ہوں، کم وہ بھی نہیں تھا، جا پھر اسی کے ساتھ رہے، مجھے تیری خدمت کی ضرورت نہیں۔ مالک کے لیے اعلی مثال، لوگوں شرک ایسا جرم ہے، عزت میں شراکت ایسا جرم ہے، انسان برداشت نہیں کرتا تو مالک کہاں برداشت کرے گا؟ کہنے والوں تم کہتے ہو اللہ بھی ہے اور حجمیری بھی تو داتا ہے، بیت اللہ کا طواف بھی ہوتا ہے اور لال شہباز کے اندر کا درگاہ کا طواف بھی ہے، اللہ کے گھر کا بھی حج ہے، پیروں کی درگاہوں کا بھی حج ہے، یہ شرک و جرم ہے۔ مالک کہتا ہے لا یغفر ان یشاء، اے بندے تیرے گناہ اس دھرتی پہ رکھے جائیں، یہ زمین و آسمان کے خلا کو بھر دے۔ کس کے گناہ ہوں گے اتنے؟ اس زمین سے پہلے آسمان تک کا سفر 500 سال کی مسافت، پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال کی سفر کے برابر، الہ القیاس، یہ پورا گیپ گناہوں کا بھر جائے۔ مالک کہتا ہے یہ سارے گناہ لے کر تم میرے پاس آئے، اس میں صرف ایک گناہ زنا والا، چوری والا، ڈاکے والا، غیبت والا، چغلی والا، قتل والا، ایک گناہ نہ۔ مالک وہ گناہ کون سا ہے؟ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، یہ سارے گناہوں والی زمین کو رحمت میں کنورٹ کر کے تیرے حوالے
یہ شرک وہ جرم ہے جو تمام کبائر میں سب سے بڑا ہے، اور حرام کاموں میں سب سے پہلے حرام چیز اللہ کو شریک نہیں شیئا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور شرک وہ جرم ہے جس کے کرنے سے انسان ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ شرک کرنے والا اس کا ملت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ نہیں۔ اور شرک کی موجودہ صورتیں معاشرے میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، جنوب آسیا میں بہت زیادہ شرک غیر اللہ کی پکار کی صورت میں پھیلا ہوا۔ اٹھتے بیٹھتے آپ سنو گے وہ اپنے بزرگوں کو حاجت روا سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ سنا نا بھی انٹرویو آپ نے کیا کہہ رہا تھا؟ 7 پھیرے پا کے جو منگو گے بیڑا ہی پار۔ یہ نہیں پتا دنیا میں بھی غرق، آگے بھی غرق۔ مشرک کا بیڑا پار نہیں ہوا کرتا۔ وہ جو فوت ہو کے دفن ہو کے اپنی قبروں کے اندر، وہ جو فوت ہو کے دنیا چھوڑ کے چلے گئے، جن کی بیویاں بیوہ ہو گئی، جن کے بچے یتیم ہو گئے، جن کی وراثت بٹ گئی، جو اتنے لاچار ہو گئے، اتنے بے بس ہو گئے کہ ان کے کپڑے کاٹ کر اتارنے پڑے، وہ کپڑے اتارنے پر قادر، ان کو استنجا کرانا پڑا، وہ کرنے پر قادر، ان کو غسل دینا پڑا، وہ دینے پر قادر، ان کو کندھوں پہ اٹھانا پڑا، وہ چلنے کے قابل، ان کو قبر میں اتارنا پڑا، خود اترنے کے قابل، ان پہ مٹی ڈالنی پڑی، اپنی مٹی خود اوپر ڈالنے کے قابل، ان کے یتیموں کی آنسو خشک کروانے پڑے، ان کو تسلیہ دینی پڑی، وہ اپنے بچوں کو چپ کروانے کے قابل، ان کی بیوییں عدت گزار کے کسی اور بستر کی زینت بن گئی، وہ اپنی بیوی کو کسی اور کی بننے سے روکنے کے قابل، جو اتنے مجبور، جو اتنے بے بس، جو اتنے لاچار، ایک اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق میں سے ان مجبور اور بے کس انسانوں کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا سمجھ لیا گیا۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے، کون ہے بتوں کو پکارنے والوں، ڈھیریوں پہ گرنے والوں، درگاہوں کا طواف کرنے والوں، کیا یہ معبودان باطلہ بہتر ہیں یا وہ جو مجبور کی دعا سنتا ہے؟ اور وہ مجبور عام انسان ہو یا وقت کا نبی ہو۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے یا نہ تھے؟ قرآن خبر دیتا ہے یا نہیں؟ اس کو جھٹلا کوئی سکتا؟ مجبور، مچھلی کا پیٹ، گرفتار، وہاں سے آواز لگاتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مچھلی کے پیٹ سے پکار رہے ہیں کس کو؟ کس کو؟ مشکل کشا کو۔ یارو مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس پہ مشکل نہ آئے، حاجت روا وہ ہوتا ہے جو خود حاجتوں کا مجبور نہ ہو، اللہ کا پکارا۔ اور مالک نے بھی کہا یونس نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں پکارا، میری تسبیحات بیان کی، اور اگر وہ ایسا نہ کرتا لوگ قیامت کے دن قبروں سے نکلتے، یونس مچھلی کے پیٹ سے نکلتا۔ وہ اللہ مشکل کشا، اس کو چھوڑ کر پکارا کس کو جا رہا ہے؟ مردوں کو؟ تو مالک کہتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کون ہے مشکل کشا جو تمہاری مصیبتوں کو دور کرے؟ تمہاری میں آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک سب شامل ہوئے یا نہ؟ ابو جہل کا بیٹا شامل ہوا یا نہ؟ اکرامہ یمن کی طرف دوڑ رہے، کشتی میں سوار، کشتی بھور میں پھنسی، لات و عزا کے پجاریوں نے ان کو پکارا لیکن کوئی بچانے کے لیے نہ آیا۔ پھر عرش والے اللہ کو پکارا، پھر عرش والے الہ کی طرف منہ کر کے آوازیں لگائی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو ہی آپ کے رب کے نام کی آواز لگائی، رب نے ہماری کشتی کو بھور سے نکال دیا۔ وہ اللہ جو مصیبتیں دور کرتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، تو اس کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا ہے؟ ہمارے انڈیا پاکستان والے کہتے ہیں وہ پرانی کھیڑ سی، جب کوئی نہیں پہنچا تھا، وہ اکرمہ کی کشتی تھی۔ آپ کو کیا پتا ہمارے ایک مرید کی کشتی ڈوب گئی، 12 سال ڈوبی رہی، پھر بی بی کو خیال آیا، اس نے یاری شریف دی، 12 سال کی ڈوبی بی کو پار لگا دیا۔ ہم پوچھتے ہیں عقل مندو، جو 12 سال تک پانی میں زندہ رہے، مچھلی کی اولاد تھے یا مینڈک کی؟
بندے دا پتر 12 گھنٹے بھی کھڑ وہ 12 سال مچھلی کے سمندر میں رہے اور زندہ رہے. کیسے رہے؟ کہا وہ اور تھے. اب مشکل کشا مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا. کوئی یا علی کے نعرے لگاتا ہے, کوئی یا حسین کے نعرے لگاتا ہے, کوئی یا پنجتن پاک کے نعرے لگاتا ہے, کوئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگاتا ہے. اور قرآن یہ ہستیاں بڑی عظیم ہیں. محمد علیہ السلام, علی, حسن, حسین, میرا ایمان ان کی محبت پہ موجود ہے. ان کی محبت ایمان ہے, ان سے بغض کفر ہے. لیکن سنیے, ان کی جتنی بھی عزت کر لی جائے, رب ہے, یہ اس کے بندے ہیں. رب کے بندوں کو رب والا مقام دیا جا سکتا. اور قرآن اس کی خبر دیتا ہے, ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. ان الذین تدعون من دون اللہ, تم جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, یا علی, یا حسن, یا حسین, یا قائم آل محمد, 12 کو پکار لو, 12 کو پکار لو, 4 کو پکار لو, نبی, علی, ولی, پیر کو پکار لو, تم جس کو بھی پکار رہے ہو ان سب کے بارے میں قرآن آواز لگا رہا ہے, ان الذین تدعون من دون اللہ, تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکار رہے ہو, عباد امثالکم, وہ تم جیسے انسان ہیں, اللہ کے بندے ہیں, مجبور ہیں, اللہ کے حکموں کے سامنے مجبور ہیں. وہ مشکل کشا نہیں ہے, وہ حاجت روا نہیں ہے. بعض قبروں کے پجاری قبروں کا طواف کرتے ہیں, قبروں کے کونوں کو چھوتے ہیں, کہیں جھولے لال کے جھولے کو ہاتھ لگا کے سمجھتے ہیں تبرک ہو گیا, برکت ہو گئی, کہیں پیر کی گالی سن کے سمجھتے ہیں بابا تنکے شاہ, مان سینے کا ننگا پیر, نواز شریف کو ڈنڈے زیادہ مار دے تو یہ وزیر اعظم, بے نظیر کو زیادہ مار دے تو یہ وزیر اعظم, سارا کچھ بابا دھنکے کے ہاتھ میں. اس طرح غیر اللہ کی پوجا, اس طرح شرک اکبر چھوٹے سے لے کر بڑے تک کر رہے ہیں. درگاہوں پہ جا کر, قبروں پہ جا کر, ان قبروں پہ ایسے کھڑے ہیں جیسے رب کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے مسجدوں میں, نماز میں, عبادت میں, اور آواز لگاتے ہیں بری بری سرکار بری, میری کھوٹی قسمت کر دے کھری, تیری مولوی انہوں نے ود مت مائی, تیری کھری کہاں ہوگی, تو مردے سے باندھ رہا. کھری کرنے والا اپنے عرش پر, الرحمن علی العرش استوى. آواز لگانے والے تھے, آئے ہیں تیرے در پہ داتا, کچھ لے کر جائیں گے. وہ کھڑے پکارتے رہتے ہیں, آئے ہیں تیرے در پہ, کچھ لے کے جائیں گے. کوئی کچھ بھی نہ دے گا, جان دے جوتی چوک کے لے جائیں گے, کچھ نہ کچھ لے جائیں گے, خالی جان دے ہم آئے ہیں تو کچھ لے کر جائیں گے. ہم یہ غیر اللہ کو پکارنے والے, آئیے قرآن حکیم سے ان لوگوں کے بارے میں اور ان کے اس عقیدے کے بارے میں پوچھتے ہیں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. وَمَنْ أَضَلُّ, اس سے بڑا گمراہ, اس سے بڑا بھٹکا ہوا, صراط مستقیم سے دور. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ, جو اللہ کے علاوہ ان کو پکار رہا ہے, مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, جو اس کی پکار کا جواب قیامت تک بھی دے سکتے. لوگوں, اللہ کے لیے اللہ کے قرآن کی آیات سنا رہا ہوں, دل میں غصہ آئے تو معافی مانگنے کے لیے تیار, لیکن کیا کروں, توحید کی دعوت ہے ہی کرنی. ذرا قرآن کی آیات پہ پیار اور محبت سے غور تو کرو. مالک ہے, تم ان کو پکار رہے ہو, من لا یستجیب لہ, جو اس پکارنے والے کی پکار کا جواب. اب تم قبر پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہو بابا دے دے, پیر شاہ جمال, کوکڑ گھن تے پتر ڈیر تالال. اگر یہ پیر شاہ جمال سننے کے قابل ہوتا, یہ بابا اجمیری سننے کے قابل ہوتے, یہ بابا اجمیری سننے کے قابل ہوتے, ان کے مرنے پہ جو ان کی اولاد رو رہی تھی ان کو تو چپ کروا لیتے. اللہ کے لیے سوچیں, میرے نبی کی وفات پہ حسنین کریمین کو نبی نے چپ کروایا, حضرت فاطمہ کو چپ کروایا. اللہ کے لیے سوچیں, اگر یہ کچھ کرنے کے قابل ہوتے, وفات کے بعد یہ آپ کی پکاریں سن کے مشکلیں ٹالنے کے قابل ہوتے, سب سے پہلے اپنی بیویوں کو چپ کرواتے, اپنے بچوں کو چپ کرواتے, اپنے خاندان والوں کو چپ کرواتے, آپ کی باری بعد میں آتی. لیکن مالک کیا کہتا ہے, من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ, یہ قیامت تک
ان مریدوں کی پکار سن نہیں سکتے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِ غَافِلُونَ, اور وہ ان کے پکارے جانے سے غافل ہیں. جو بیچارہ دفن ہو کے زمین کے اندر چلا گیا, اس کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے اوپر؟ پتا ہے؟ اللہ کے لیے پوچھتا ہوں, اگر یہ جو اولیاء قبر میں دفن ہیں, سچے اولیاء, نیک اولیاء, نیک بزرگ, اگر ان کو پتا ہو کہ ہماری قبر پہ لکی رانی سرکس لگی ہوئی جہاں کھسرے ناچ رہے ہیں, ہماری قبر پہ بدکاری ہو رہی ہے, ہماری قبر پہ بھنگ گھوٹی جا رہی ہے, سگریٹیں چل رہی ہیں, افیم کی, چرس کی, اللہ کی قسم اگر ان پیروں کو پتا ہو, ان مریدوں کی, وہ نیچے سے نکل کے پٹائی کریں یا نہ کریں؟ آپ کہتے ہیں اولیاء سچے ہوتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں اولیاء سچے ہیں, بزرگ ہیں. ان کا قصور نہیں, قصور ان کا ہے جنہوں نے ان کی قبروں پر اپنے پیٹ کی جہنم بھرنے کے لیے دھندا چلا لیا. اگر مان لے آپ کی بات, یہ اولیاء سب کچھ جانتے ہیں, ان کو خبر ہوتی ہے, ان کو پتا ہوتا ہے, اگر ان کو پتا ہو تو یہ اپنی قبر پہ شرک کا دھندا چلنے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے کہا, اے اللہ میری قبر کی حفاظت فرما, لا تجعل قبری وثن یعبد, میرے قبر کی حفاظت فرمانا, اس کو لوگ بت نہ بنا دیں, اس کی پوجا نہ شروع کر دیں. کہا ہے میرے صحابہ, لا تتخذوا قبری عیدا, میری قبر میں میلا. پہلے کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر نبی کو پتا ہوتا اور کوئی آ کے لگاتا تو نبی نیچے سے پیغام دیتے, کیا کر رہا ہے؟ جو چلے گئے وہ اللہ کی جنتوں میں ہیں, جو نیک ہیں وہ اللہ کی جنتوں میں ہیں, اولیاء اللہ کی جنتوں میں ہیں, اور جو اہل شرک ہیں وہ اللہ کی آگ کے اندر ہیں, عذاب کے اندر ہیں. ان کو علم نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, وہ تمہاری پکاروں سے, تمہاری قوالیوں سے, تمہاری شور و پکار سے, رونے پیٹنے سے غافل ہیں. نہیں یقین تو ایک اور مثال دے دوں. اگر بزرگوں کو سب کچھ پتا ہو اور ان کے علم میں ہو اور وہ دیکھ رہے ہوں, تسی کتنے مرنا ہوئے جو بابی, ہمارے پیر صاحب کی قبر سے اگر کوئی چادر اتارے نا, اندھا ہو جاتا ہے, پیر نیچے سے اندھا کر دیتا ہے. مان لیا اس کرامت, بابا جی سب کچھ جانتے ہیں, واقعی اندھا کر دیتے ہیں. ایک سوال کا جواب تو دے دو, پیر صاحب کی قبر پہ جو چندے کے لیے لوہے کا بڑا سارا صندوق پڑا ہے, اس پہ اتنا موٹا تالا کیوں لگا ہوا ہے؟ انہوں کھلا چھڈو, چکے بیٹھو, کوئی پیر اوپر اندھا کر دے, کہتا کسی نہیں چھڑنا, تالا نہ لئیے تو کسی نے بھائی دنوں دن خالی ہو جائے. بھائی اگر آپ کا عقیدہ ہے پیر سب کچھ جانتے ہیں, یہ جوتی جمع کرنے کے لیے بابا حجمیری کی قبر پہ 5 روپے کا ٹوکن کیوں ہے؟ جو جوتی چور ہوگا پیر اندر, گستاخوں والی بات کرتے ہیں, ہمارے پیروں کو نہیں مانتے نا. وہ جانتے سب کچھ ہے لیکن چوروں سے ملے ہوئے ہیں, پھر کیا؟ ان چوروں کو پیر پکڑتے نہیں, ان ڈاکوؤں کو پکڑتے نہیں, ان عزت کے لٹیروں کو پکڑتے نہیں, تو کیا ان سے ملے ہوئے ہیں؟ نہیں. جو نیک ہیں وہ جنتوں میں ہیں, ان کو دنیا کی خبر, ان کی قبر جنت کا باغ ہے. آپ نے کئی جگہ پر دیکھا ہوگا درباروں پہ لائٹنگ تو ہوتی ہی ہوتی ہے, پنکھے بھی ہوتے ہیں, اور بند قبر کے اوپر پنکھا چل رہا ہے, بند قبر کے اوپر. ارے عقل کے اندھو, اگر یہ ولی تھا, اگر یہ ولی تھا اللہ کا, اس کی قبر سے تو جنت کی, اس کی قبر میں تو جنت کی خوشبوئیں اور جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں, تمہارے پنکھے کی ضرورت. اور اگر یہ دوسری پارٹی سے تھا تو تمہارے اس پنکھے سے وہاں کچھ ہونے والا. ٹھیک ہے, لیکن عقل کرو, اگر پنکھا چلانا ہی ہے, سمجھتے ہو اگر جون جولائی چل رہا تو سوراخ تو کرو نا, ہوا کیسے جائے گی؟ بند قبر پہ پنکھا, یہ شرک کرنے کی وجہ سے انسان کی عقل ماری جاتی ہے. آئیے صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنتے ہیں, من مات وهو يدعو من دون الله ندا, جو اس حال میں مرے, جو اللہ کے علاوہ کسی کو شریک پکارتا ہو, بناتا ہو, دخل النار, جو اس حال میں مرے, لی خمسہ اطفی بہا حر الوبا مصطفیٰ مرتضی وابنیہما والفاطمہ, میرے پنجتن پاک نے وہ ہمارا سب کچھ کر دیں گے. جو غیر اللہ کو پکارتے پکارتے مر گیا, یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہوئے موت واقع ہو گئی, یا رسول اللہ کی, یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے ہوئے موت واقع ہو گئی. میں نہیں کہہ رہا, محمد کریم کا فرمان ہے. اگر یقین ہے, اس نبی پر ایمان ہے, اس نبی پر کلمہ پڑا ہے, اس نبی کا نماز میں, آذان میں اس نبی کا نام لیتے ہو, تو سنو, یہ نبی کہہ رہے ہیں. صحیح بخاری حدیث کی کتاب, قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب, من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار, جو اس حال میں مر گیا کہ وہ غیر اللہ کو پکار رہا ہو, یہ مرتے ہی سیدھا جہنم میں جائے گا.
अल्लाह के लिए अल्लाह का पुकारो। क्यों? उसने खुद कहा है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, बंदो मुझे पुकारो, तुम्हारी पुकारों को पूरा करने वाला मैं हूं। गैरुल्लाह को पुकारने वाले, नबी अली वली से मदद मांगने वाले ये अकीदा रखते हैं ये बुजुर्ग नफा नुकसान के मालिक हैं, ये नफा नुकसान के मालिक हैं, इनके हाथ में सब कुछ है, ये जो चाहते हैं करते हैं, ये लिखे लेख मिटा देते हैं। और कुरान हमें खबर देता है, दरगौर कीजिए, मन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु व इन युरिदका बिखैरिन फला रद्द लिफज़लिही। और अगर अल्लाह तुझे तकलीफ पहुंचाना चाहे तो कौन है तेरी इस तकलीफ को दूर करने वाला? फला काशिफ लहु इल्ला हु, अगर अल्लाह मौत देना चाहे, अगर अल्लाह तुझे गर्क करना चाहे, अल्लाह तुझ पे परेशानी डालनी चाहे, कोई रोक नहीं सकता। कहते तुसी किथे मरना? बीबी का बच्चा मर गया था, बीबी 11वीं देती थी, वो भागी भागी बाबा के पास गई, पीर साहब के पास गई, 11वीं वाले के पास, मेरा पुत्र मर गया। उन्होंने कहा रब दा फरिश्ता आया ले गया, मैं की कर सकता? कहता जे उन्हें जाना सी ते तेरी 11वीं देना, मैनू की फायदा होया? कहा अच्छा। पीर साहब ने नीचे से उडारी मारी, रास्ते में ही मौत के फरिश्ते को पकड़ लिया, उससे कहा ये रूहों की जो थैली है ना सारी ले जा, एक दे जा। उसने कहा मैं अल्लाह की तरफ से पाबंद हूं, मैं किसी रूह को छोड़, उसका वक्त पूरा हुआ मैंने उठा लिया। कहा चंगा रहेगा कि दे जा? कहा नहीं मैंने नहीं देना। कहा अच्छा। पीर सब जलाल में आए, रूहों की पूरी थैली छीनी, उल्टी कर दी, सारे जिंदा हो गए। सुनने वाले नीचे से नारा तकबीर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और कुरान जरा सुनिए, वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु, अगर अल्लाह कोई मुसीबत डालना चाहे, कोई उस मुसीबत को दूर। इंडिया के एक चैनल पर मैंने खुद पीराने पीर की करामत देखी, पीराने पीर की करामत। औरत अपने बेटे को तैयार करके गैर मुल्क भेजती है, वो पैसे इकट्ठे करके नोट लेकर आता है, माँ को खत भेजता है आ रहा हूं, पहले बहन के घर जाऊंगा। पीराने पीर की करामत। वो बहन के घर आया, बहन ने इतना सोना देखा, उसने कुछ हदिया भी दिया बहन को, बहन का रात को मीटर फिर गया, लालच आ गया, उसने वो खंजर मारा और भाई को कत्ल कर दिया। माँ उस खत की तारीख के मुताबिक तारीख देखती रही, बेटा नहीं पहुंचा। जब वो परेशान हुई, बेटी के घर पहुंच गई कि अब बेटी को नहीं पता था कि माँ के पास खत आ चुका है, तेरा भाई आना था और कहा तेरे पास आ रहा हूं। उसने कहा नहीं वो आया नहीं, वो घबरा गई। ये वहीं पर सोई जहां पर इसने अपने भाई को कत्ल किया था, माँ भी वहीं पर सोई। रात को वो बेटा इसके ख्वाब में आया, कहा अम्मा मैं इतना माल लाया था, तेरी बेटी ने, मेरी बहन ने मुझे कत्ल कर दिया, खंजर मार के और सारा माल छीन लिया। अभी ये रो रही थी, पीराने पीर का तसव्वुर कर रही थी। अचानक ख्वाब में पीराने पीर आ गए, एक रोशन बुजुर्ग आ गए, और उसने कहा फिक्र करने की बात नहीं, उस मुर्दा को जिसको ये लड़की दफन कर चुकी थी, उसको कहा कि ये कब्र खोद। उसने कब्र खोदा, वो वाकई लाश नजर आई, तो पीर ने आके उसके लाश पर जहां जख्म था हाथ फेरा, वो मुर्दा फिर जिंदा होके बैठ गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। करता हूं गाँव से सुनिए ये माजरा, भाई मुराद ताज बहन का है वाक़या, भाई मुराद ताज बहन का है वाक़या। है हाल एक गाँव का पुरदर्द गम असर, करती थी एक बुढ़िया वहाँ जिंदगी बसर, किस्मत से उस गरीब का शौहर गया था मर, बेटी की शादी कर दी थी, बेटा था सिर्फ घर, कुछ पासे जिम्मेदारी निभाने के वास्ते, परदेश को चला वो कमाने के वास्ते, किस्मत की बात खूब चला उसका रोजगार, घर लौटने लगा वो बहुत होके बेकरार, लिखा ये माँ को खत के न करना कोई खतर, मैं आ रहा हूँ साथ बहुत लेके मालो जर, ताजो बहन के घर में गुजारूंगा एक रात, आ जाऊंगा मैं सुबह को, क्या फिक्र की है बात। ताजो बहन का जब के मिला रास्ते में घर, भाई मुराद ठहर गया होके बेखतर, उसको खबर न थी है इरादा बहन का क्या, खाना थका सफर का था फौरन ही सो गया। गुजरी जो
रात को ताजों ने ली कतार, आकर हुई मुराद के सीने पे वो सवार, आकर हुई मुराद के सीने पे वो सवार। मारी कटार ताजों ने सीने में खींच कर, एक चीख मार कर वो हुआ खुद से बेखबर। भाई का कत्ल ऐश का सामान हो गया, पूरा बहन के कल्ब का अरमान हो गया। फिर लाश को जमीन में उसने दबा दिया, जो माल था ठिकाने से उसको लगा दिया। जिस वक्त ये मुराद की माँ को मिली खबर, ठहरा हुआ है आके वो अपनी बहन के घर, लाया है अपने साथ बहुत माल और जर, रुखसत वहाँ से होगा वो एक शब गुजार कर। माँ शाद थी कल को मेरा लाल आएगा, अनवार बन के घर में मेरे जगमगाएगा, अनवार बन के घर में मेरे जगमगाएगा। जब सुबह को न आया तो हैरत उसे हुई, बेटी के घर जा करके इरादा वो चल पड़ी। सदमा जो था सफर का दिया अपनी जान पर, पहुंची बवक्त शाम उसके मकान पर। ताजों से उसकी माँ ने जो पूछा ये नागहा, मुझको खबर मिली थी मुराद आ गया यहाँ। माँ की ये बात सुन के वो घबरा के रह गई, सीने में रूह खौफ से थर्रा के रह गई। फौरन वो बोली तुमको मिली है गलत खबर, होता अगर मुराद तो आता तुम्हें नजर। बुढ़िया के दिल को लाग थी रोशन ज़मीर से, बगदाद वाले हजरत पीरान पीर से, बगदाद वाले हजरत पीरान पीर से। अलकिस्सा अपने पीर की दिल में बसा के याद, जाकर वहीं वो सोई जहाँ दफन था मुराद। बेटा मुराद ख्वाब में आया उसे नजर, माँ से कहा नहीं है तुम्हें मेरी कुछ खबर। मैं घर को आ रहा था बड़ी आन बान से, ताजो बहन ने मार दिया मुझको जान से। धोखे से कत्ल करके जो था माल ले लिया, अब तो तुम्हारा सिर्फ निगहबान है खुदा। बिस्तर हटा के फर्श तले लाश ढूंढना, सोई हो तुम जहाँ हूँ वहीं मैं दबा हुआ। होनी तो बात थी वो हुई, गम न कीजियो, जो मेरी बहन है उसे बख्श दीजियो। बेदार हो के माँ ने बसद हाल इज़्तिराब, देखा जमी जो खोद के सच्चा था शब का ख्वाब। बोली वो चीख मार के ताजो ये क्या किया, लालच में जर के खून बहाया है भाई का। भाई का माल छीन के कब तक तू खाएगी, क्या हश्र में खुदा तो यही मुंह दिखाएगी। फिर माल पट लाश से रोती थी जार जार, ऐ मेरे लाल तुझ पे मैं सौ जान से निसार। मेरे जिगर के टुकड़े मेरे दिल को तोड़ कर, जाता है मुझको किसके सहारे पे छोड़ कर, जाता है मुझको किसके सहारे पे छोड़ कर। बुढ़िया अभी थी गिरियोधारी में मुब्तला, देखा तो एक बुजुर्ग नजर आए बाखुदा। आए हुए बुजुर्ग ने की लाश पर नजर, रखा फिर अपने हाथ को सीने के जख्म पर। रखते ही हाथ जख्म जो था दूर हो गया, बेरूह जिस्म रूह से पुरनूर हो गया। वो नाम दस्तगीर का लेता हुआ उठा, बेटे को माँ ने अपने गले से लगा लिया। बेटे को पाके भूल गई हर मलाल को, फिर अपने साथ ले गई घर अपने लाल को। नैरंगी बुजुर्ग मेरे दस्तगीर थे,
बगदाद वाले हजरत पीरान पीर थे, बगदाद वाले हजरत पीरान पीर थे। अरे ऐसा मुमकिन होता मेरे नबी की गोद में इब्राहिम आपके बेटे ने दम तोड़ा या ना तोड़ा? आंखों से आंसू गिरे या ना गिरे? साहिल ने पूछा आका आप ही रो रहे हो? कहा नहीं, ये तो रहमत है जो अपने बेटे के लिए मेरी आंखों से गिर रही है। इब्राहिम तेरी जुदाई ने तेरे बाबा, तेरे आका, तेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमनाक कर दिया है, गमगीन कर दिया है, लेकिन जुबान से वही कहूंगा जिससे अल्लाह राजी होगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे तुम्हारा पीर बाबा पीराने पीर इस मुर्दे को कब्र से निकाल के इसके जख्म पे हाथ फेरे, ये फिर जिंदा होकर चल पड़े। बताओ अगर ये मौत और हयात बापों और पीरों के हाथ में होती, नबी के बेटे फोत हुए, मुशरिकीन ने आपको ताना देते हुए कहा ये जब कटा है तुम कटा है, इसकी औलाद नहीं, इसका जिक्र नहीं होगा। कुरान में उसका जवाब नाज़िल हुआ,